حفظ پروگرام یہ تحفیظ القرآن الکریم، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول مبارک جو کہ سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 کی صورت میں نازل ہوا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا اور اس کو محفوظ کرنے والے بھی، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو اللہ کا بڑا ہی کرم شکر کہ اس نے اس ڈیوائن اسکیم میں ہمیں کوئی درجہ دیا ہے کہ جی اپنے بچے پیش کرو اور اس کا کلام محفوظ ہو جائے، ہو جانا ہے، لیکن اس ڈیوائن اسکیم میں ہمارا کوئی حصہ پڑ جائے، بہت عظمت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ دا بینچ مارک میں تحفیظ القرآن کا ایک شعبہ قائم ہے، اور اس شعبے میں طلبہ و طالبات کو قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے۔ حفظ قرآن کریم کے لیے طلبہ و طالبات کا انتخاب ان کی قابلیت اور حفظ کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے والدین کی مشاورت سے کیا جاتا ہے، مسٹ نہیں ہے، دیکھا جائے گا کیپیبلٹی بچے میں کتنی ہے، والدین کا کتنا انٹرسٹ ہے، آیا وہ اس چیز کو کر سکیں گے یا نہیں۔ والدین سے مشاورت کے لیے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جس میں انہیں حفظ پروگرام اور ان کے بچے کے انتخاب کے حوالے سے آگاہ کر کے ان کے رائے معلوم کی جاتی ہے کہ آیا وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں بھی کہ نہیں، اور بعض جگہوں پر آیا وہ واقعتاً کیپیبلٹی اس میں موجود ہے بھی کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں۔ کچھ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے حوالے سے گفتگو کو دیکھتے ہیں۔ گریڈ 2 سے یہ حفظ کے معاملے کو شروع کیا جاتا ہے، صحیح جی، گریڈ 2 تک جو ہے وہاں سے بچوں کا انتخاب ہوگا، اور گریڈ 2 تک جو ہے اما پارا مکمل ہونا ضروری ہے، تو ظاہری بات ہے تب وہ حفظ پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا۔ گریڈ 2 میں اما پارا جو ہے وہ مکمل حفظ کر لیا وہ بچے نے، یہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یعنی کہ کون لوگ اس حفظ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس میں تیسرا پوائنٹ دیکھیے گا کہ قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی صلاحیت و استعداد ہو، اس کے باوجود اس کو چیک کیا جائے گا، ضروری نہیں بعض اوقات اما پارا حفظ کر لیا جائے، آگے نہیں بچہ بڑھ پاتا تو اس کی قابلیت اور استعداد کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ناظرہ قرآن جو ہے وہ رواں پڑھنے میں بہتر ہو، ظاہری بات ہے آگے حفظ کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی الفاظ کی پہچان نہیں یا کچھ اور دیگر معاملات۔ حفظ کا سبق روزانہ یاد کر لیتے ہوں، جو انہیں نصاب دیا جاتا ہے وہ بھی یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے لہو لعب کے تمام آلات، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ گھر میں استعمال نہ کرتے ہوں۔ آپ کو شاید یہ لائن irrelevant نظر آ رہی ہو، لیکن یہ موسٹ ریلیونٹ ہے۔ گاڑی نے چلنا کب ہے؟ جب پیٹرول ہوگا، پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی، سوری۔ اور اگر وہ تقوی نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم جو خیر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ بڑا ریلیونٹ ہے کائنڈلی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اتنی بری طرح صلاحیت کی ہوئی ہے کہ ہم اسے اگنور کریں گے، اور پھر جب مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو اس وقت ہکا بکا کھڑے ہوں گے، یہ معاملہ نہ ہو، پہلے سے اس کو ذرا توجہ فرما لیجئے۔ یہ انہیں جسمانی اور روحانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی یہ آلات، یہ چیزیں ضائع کر ڈالتی ہیں۔ والدین کی طرف سے بھرپور توجہ، حفظ کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچہ سپورٹ کر دیا اسکول کے اور جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی حافظ بنا ہوا ہوگا کیونکہ آپ فیس پے کیے۔ دیکھیں چیزوں کو بڑے ریئلسٹک ہو کے سوچیں، ایسا نہ ہو کہ بس ایک اچھی چیز ہے موٹیویشنل کے انداز کے جی ہم نے اپنا بچہ حفظ میں ڈال دیا، لیکن اس کے لیے والدین کا بھرپور توجہ یہ درکار ہوگی۔ جو طلبہ و طالبات درج ذیل شرائط پر پورا اترتے ہیں انہیں والدین کی مشاورت سے پھر سلیکشن کی جاتی ہے۔ یہ بھی پوٹینشلی جو اسٹوڈنٹ اس کیپیبلٹی کے تھے کہ وہ حفظ کے لیے لائے جا سکیں ان کو الحمدللہ چوز کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی انٹرویو ہوگا، ان کی سلیکشن مزید جو ہے درکار ہے اس کا پروسیس۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ کیریکولم آف حفظ اس میں کچھ لیولز ہیں، ان لیول کے اعتبار سے کچھ ٹارگٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ ان میں دیکھیں پہلا لیول 1 جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ پہلے سال میں، یعنی گریڈ 2 سے آپ کا بچہ سلیکٹ ہوا اور اب وہاں سے حفظ پروگرام کے لیے آ رہا ہے جبکہ وہ اما پارا حفظ کر چکا ہے۔ پہلے سال میں طلبہ و طالبات کے لیے 10 پاروں کا نصاب مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے جی، لیول 1 میں 10 پاروں کا نصاب حفظ کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ اب یہ لیولز کے اعتبار سے بات چل رہی ہے، یعنی 30 سے لے کے 21 پاروں جو ہیں وہ مکمل کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اسی ان دا مین وائل ایسا بھی ہوگا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی سبجیکٹس جو ہیں وہ بھی انہیں گو تھرو کروایا جائے گا تاکہ اس کا ایسا نہ ہو کہ بالکل اکیڈمک سے کوئی کٹ آف ہو جائے اور اسے جو جا کے حفظ کے بعد جوائن کرنا تو کوئی مشکل ہو۔ تو بنیادی سبجیکٹس جو ہیں اس میں جو ہے میتھ، انگلش اور اسی طرح ایک سبجیکٹ اور ہے
जो साथ ही उसको तैयारी करवा दी जाएगी। तो ये वो कुछ है कि हिफ्स के साथ साथ तलबा को चंद बुनियादी मज़ामीन दीगर पढ़ाए जा रहे होंगे। पहले साल में ये 10 पारों का निसाब मुकम्मल करेगा तो लेवल 2 में शिफ्ट होगा। अब ये अगर बिलफर्ज वो लेवल में 1 में है और वो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसके 10 पारे नहीं हो रहे, तो जब तक वो टारगेट अपना कंप्लीट नहीं करेगा वो नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं करेगा। लेवल 2 की तरफ जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला वहां पे दूसरे साल में 15 पारों का निसाब रखा गया। हिफ्स के साथ साथ तलबा को इस जगह पे भी चंद मजामीन जो हैं दीगर वो पढ़ाए जा रहे होंगे कि ताकि उनकी जो है कि एकेडमिक्स है वो कंटिन्यूटी रहे। इसी तरह फिर लेवल 3 में आके जो है वो तलबा के लिए कुरान मजीद के बाकी 5 पारे मुकम्मल करना वो लाजमी रह जाएंगे। पहली दफ़ा 10, दूसरी दफ़ा 15 और आखिरी जो 5 पारे हैं वो लेवल 3 में आके कंप्लीट किए जाएंगे। ओवरऑल एक एस्टिमेटेड टाइम है हिफ्स के लिए कि ये विद इन 3 years, लेकिन जारी बात है बच्चे की कैपेबिलिटी, बच्चा कहीं फंसता तो नहीं, कोई और ऐसे सर्कमस्टेंसेस तो पैदा नहीं हो जाते, किसी जगह पे कोई ब्रेक आ जाता है, तो ये शॉर्ट नहीं है कि 3 साल, लेकिन ये लेवल्स को जैसे जैसे जो कि लेवल्स उसके लिए पहले से एलोकेट किए गए हैं उसको जिस टारगेट के एतबार से वो कंप्लीट करता आएगा इंशाल्लाह वो विद इन दिस टाइम फ्रेम तकरीबन इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर जब वो लेवल 3 में पहुंचेगा तो कुरान मजीद के बकिया 5 पारे 1 से 5 ये तकरीबन दिसंबर तक उसे कंप्लीट करने होंगे, और उसके बाद जो है वहां से जनवरी से हिफ्स की गर्दान उसकी शुरू हो जाएगी। हिफ्स की गर्दान जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें कराई जाएगी, और उसके साथ साथ एक उसका इसी तरह जिस तरह दीगर मजामीन है उससे भी निसाब से गुजरवाया जाएगा ताकि वो दोबारा अपनी जो ग्रेड को ज्वाइन कर रहा होगा, जो उसने ग्रेड 2 के बाद छोड़ा है, तो इंशाल्लाह उसको आके कंप्लीट कर सके। यहाँ पे कुछ सबक सबकी और मंजिल के हवाले से इंफॉर्मेशन है। सबक रोजाना की बुनियाद पर घर से याद करके आना लाजमी। अभी पीछे एक बात हुई है, क्या वालिदैन भरपूर तवज्जो दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वालिदैन कुछ नहीं करेंगे, जारी बात है कुछ चीजें उसकी यहाँ पे सबक भी है, सबकी भी है, मंजिल भी है, रोजाना नया सबक भी मिल रहा है। अब वो रोजाना नए सबक के लिए उसे घर में एक माहौल भी देना है और घर में उसको याद भी करना, अगरचे कि वो पढ़ के जा रहा होगा, यहाँ से स्कूल से पढ़ के भी जा रहा होगा। क्लास शुरू होने के बाद 10 मिनट तक सबक की दोहराई की जाएगी, और दोहराई के फौरन बाद जो है सबक सुनाना लाजमी है, और मुकर्रर वक्त में सबक ना सुनाने की सूरत में दोबारा सबक नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये सबकी सुनने का टाइम है। बाज़ औक़ात ये एतराज आ रहा होता है ना कि जी सबक थोड़ा सा कच्चा था, इसने याद करके वहां फिर सुना दिया था, लेकिन देखिए प्रॉब्लम है, हर चीज की एलोकेशन है। सबक कब तक है, सबकी कब तक है, मंजिल कब तक है। अच्छा, सबकी का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में 10 मिनट दिए गए थे, अब क्या करेगा? अब ये सबकी अगर नहीं सुना, सबक नहीं सुना सका, तो अब ये सबकी पे मूव हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सबक की वजह से सबकी को सरवाइव किया जा सके। तो हमारे जहनों में ये सवाल चल रहे होते हैं कि अगर ये थोड़ा बहुत इसने लैकेज कर लिया था तो थोड़ा सा लेट सुन लेते, भाई इसे प्रिपेयर होके घर से आना पड़ेगा। सबक सुनाना, क्लास शुरू होने के बाद 10 मिनट तक सबक की दोहराई की जाएगी, दोहराई के फौरन बाद सबक सुनाना लाजमी है, और मुकर्रर वक्त में सबक ना सुनाने की सूरत में दोबारा सबक नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये सबकी सुनाने का वक्त होगा। सबक बाआवाज़ बुलंद कवायद तजवीद का लिहाज रखते हुए तरतील के साथ यानी आहिस्ता आहिस्ता सुनाना लाजमी है। सबक मुकर्रर मिकदार से कम याद करने की सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि वही सबक दोबारा याद करने के लिए दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान में रखिएगा। बच्चे को लेट्स सपोज 10 लाइनें मिली हैं, 15 मिली हैं, अब उसने एक नॉर्मली जनरेट हो जाता है कि पहले तो जरा एनर्जेटिक होता है तो 4-5 लाइनें याद कर ली, अगली 4-5 लाइनें कच्ची हैं, और कच्ची होना तो सीधा सीधा मौत है। नहीं भाई, वो तो बेहतरीन अंदाज से सुनाएगा, शायद 1-2 अटकन 3-4 आ जाए तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो छोड़ के बैठा हुआ है, उसमें होता क्या है कि अगर हमने 12 लाइनें याद करने के लिए दी हैं और उसने पहली 6 की और बाकी 6 जो है छोड़ दी हैं, तो अब पेरेंट्स की तरफ से एक ये मामला होता है कि आप 6 को कंसीडर कर लेना सबक में, और अगली 6 से लेके और आज की 4 मिला के एक सबक नया बना के दे दे। नहीं, इस तरह क्या होता है, बच्चा फिर हमेशा यही काम शुरू कर देता है कि जब भी उसे नया सबक मिलेगा उसने क्या करना जी, पहली 6 याद करनी और अगली 6 याद नहीं करनी, क्योंकि ये कल के लिए। क्लियर जी? वैसे बड़ों को दिया जाए तो यही होगा जी, बड़ों के साथ भी यही होगा, क्योंकि जहां पे भी रिलैक्सेशन का गोशा मिलेगा ना तो वो यही शुरू कर देंगे। वैसे ये भी एक बड़ा मसला कि बड़े पहली 6 याद करेंगे कि नहीं करेंगे। आते
सबक मुकर्रर मिकदार से कम याद करने की सूरत में काबिल कबूल नहीं होता, बल्कि वहां सबक दोबारा याद करने के लिए दिया जाता है। इस पॉइंट को जरा जहन में रखिएगा, बल्कि इससे जरा टफ क्राइटेरिया आता है जो कोई हमारी तरफ नहीं डेवलप, ओवरऑल जहां पे भी आप हिफ्ज करेंगे वो डेवलप्ड होता है, मतलब उस कल्चर को हमें फॉलो करना जरूरत है। सबक में गलती आने की सूरत में सुर्ख कलम से उन गलतियों की निशानदही कर दी जाती है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जब आप घर में कहीं सुन रहे हो तो वो बच्चे की मार्किंग को देख के फौरन चेक कर ले, और बच्चा अमूमन उसी पॉइंट के करीब आके अटक भी रहा होता है। ये एक बड़ा अच्छा अंदाज है कि ताकि घर वाले फेमिलियर रहें, वरना तो वो हर वक्त कॉन्शियस रहेंगे ना। बाकी इसका गो थ्रू है, इस पॉइंट पे जो है गलती है तो उसको पहले से मेंशन करके दे दिया जाता है। सबक में गलती या 3 से ज्यादा अटकन आने की सूरत में काबिल कबूल नहीं होता। ये दोबारा सुनिए, एक गलती या 3 अटकन, तो इट्स मीन उसको बहुत ज्यादा इससे गुजरने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, ताकि बेहतरीन अच्छे अंदाज से आके सबक सुनाए। या हमारा मामला चल रहा होता है कि 6 लाइनें याद की और 6 अगली नहीं की तो कोई बात नहीं, और यहां पर जो क्राइटेरिया और रूल दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, एक गलती या 3 अटकन। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। इंशाअल्लाह ताला फिर उसके लिए उसी अंदाज से तैयार करना मकसद है। मेहनत जाहिर बात है इस जगह पे भी उन्हें बार बार रिपीट करवाया जा रहा होता है वो सबक, वो नाजरा पढ़वाया गया, सुना गया, देखा गया, गलती मार्क कर दी गई, लेकिन डेफिनेटली ये इस ड्यूरेशन में नहीं होगा, उसके लिए घर जाके भी उसे करना पड़ेगा। नए सबक का मुताला पढ़ाते वक्त गुन्ना और मद की निशानदही भी कर दी जाती है, किस जगह पे गुन्ना करना और किस जगह पर मद करना है। जी, जिस पारे में सबक है वही पारा हमारे पास सबकी कहलाता है। सही है, जिस पारे में भी सबक है और जो उसका प्रीवियस बनता जाएगा वो क्या बन जाएगी, उसकी सबकी। आज ही उसे सबक मिला है तो उसका सबक है, और 2 रुकू आगे चला गया जो उसका सबक होगा वो उस जगह पर मौजूद, और जो पिछला उसका 1-1.5 पेज बन रहा है वो उसकी सबकी बन जाएगी। सबक सुनाने के फौरन बाद सबकी सुनाना लाजमी है। बच्चे बाज औक़ात घर जाके कहते हैं जिस सबक सुना दिया सबकी पे सर ने रोक लिया। भाई ये तो आगे दौड़ और पीछे चौड़ वाला मामला हो जाएगा। सबकी भी इतनी अटमोस्ट है जितना सबक अटमोस्ट है, वरना तो पीछे जाया होता जाएगा। तो सबक सुनाने के फौरी बाद सबकी सुनाना जरूरी है, और ये सुनने का एहतमाम किया जा रहा है, यानी सबक भी सुना जा रहा था, सबकी भी सुनी जा रही होती साथ के साथ। सबकी का सबक किस तरह पक्का होना, याद होना वो भी जरूरी है। सबकी में 3 से ज्यादा गलतियां आने की सूरत में नया सबक नहीं दिया जाता। औक़ात क्यूरीज ये भी आ रही होती है कि जिस नया सबक क्यों नहीं दिया, हालांकि इसको तो याद है। अच्छा, फिर ये भी जरा जहन में रखिएगा कि हमारे सुनने में और कुरान के सुनने में जरा सा फर्क होता है। सही है, हम उतनी कॉन्शियसली चीजों को नहीं पकड़ पा रहे होते जितना वो अच्छे अंदाज से देख रहे होते हैं, और उसमें हमारी भलाई होती है। ऐसा नहीं है कि जी गलती, कोई गलत गलती निकालती है, ऐसा नहीं है, वो उसकी परफेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा होता है। सबक में 3 से ज्यादा गलतियां आने की सूरत में नया सबक नहीं दिया जाता। सबक ना मिलने की बुनियाद पर बिना पर घर में सबकी याद की जाएगी ताकि अगले दिन बगैर गलती के सबकी सुनाई जा सके। सबक तो जाहिर बात है उसका है ही है, और वो सबकी में अगर गलतियां आनी शुरू हो गई तो आगे नहीं दिया जाएगा, वरना बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। और बाज़ औक़ात ये होता रहता है कि जी आगे बढ़ा दिया जाता है और सबकी कच्ची होती जाती है, तो वो ऑलमोस्ट सारा ही कच्चा होता है। फिर पारा मुकम्मल होने और नया पारा शुरू होने की सूरत में साबका मुकम्मल पारा सबकी के तौर पर साबका मुकम्मल पारा, नया पारा होने की सूरत में सारा पिछला पारा क्या बन गया, वो सबकी की सूरत में। तो पारा मुकम्मल होने और नया पारा शुरू होने की सूरत में साबका मुकम्मल पारा सबकी के तौर पर सुना जाता है। नया पारा 1 रुबा होने की सूरत में साबका पारा एक दिन निस्फ अव्वल और दूसरे दिन निस्फ सानी सुनाया जाता है, और जब नया पारा निस्फ हो जाए तो फिर साबका पारा जो है वो मंजिल शुमार होता है। क्लियर हो रही है, मंजिल वो कब बनेगा, जब ये निस्फ तक पहुंच जाएगा, वरना वो मंजिल के भी सुनने का अलग एहतमाम है। यहाँ पर सबकी की बात चल रही है, और फिर असल टारगेट जो उसका चल रहा होता है डेली बेसिस पे वो सबक है। ये आइए जी मंजिल की तरफ। अगर अब जाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल चल रहा है 1, उसमें भी ऐसा होता है कि 4-5 पारे अब कवर कर लिए हैं, तो अब ये 4-5 पारे मंजिल के तौर पे उसके पारे इकट्ठे होने शुरू हुए, तो उस मंजिल को कैसे सुनाना है। लेवल 2 और लेवल 3 ज्यादा ये प्रॉब्लम लेवल 1 पे नहीं आता, लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 जहाँ पे 10 पारे हो गए और कहीं पे 25 पारे हो गए या 20 पारे हो गए, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगा हमें। लेवल 2 और लेवल 3 के तलबा और तलबात के लिए 2 पारे यौमिया सुनाना लाजमी है।
صحیح، یہ ٹارگٹس کچھ ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی ہوں کہ انہیں کتنا ٹائم، یعنی کہ یہ بات بھی ہے کہ گھر پہ ابھی آ کے کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یا اسکول میں بھی کور کر کے آئے ہیں تو 2 پارے، مطلب خیر خیریت ان کی پوچھنی چاہیے نا، بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا ہوا ہے، کیسا معاملہ ہے، کتنے پارے آپ سنا رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ بھی آ رہا ہے۔ تو لیول 2 اور لیول 3 کے طلبہ و طالبات کے لیے 2 پارے یومیہ سنانا ضروری ہے۔ لیول 1 کے طلبہ اور طالبات کے لیے 1 پارہ منزل سنانا اس اعتبار سے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پیچھے والے جو اسباق کو ہیں اس کی دہرائی پراپر انداز سے کر سکیں۔ 2 پارے سنانے کی ترتیب کے حوالے سے، 1 پارہ منزل سبق کی طرف سے اور دوسرا پارہ منزل آخر کی طرف سے سنایا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب بڑا اہم ہو جاتا ہے جب پارے الحمدللہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو کور کرنا کہ جو ساتھ چل رہے سبقی کی صورت میں بھی اور منزل کی طرف سے، ایک 29ویں کی طرف سے شروع ہوگا اور لیٹس سپوز 14 پارے کیوں ہے تو اسی اعتبار سے 15واں سنا جا رہا ہوگا اور 16واں چل گئے تو یہ آ کے مڈ میں کوئی پوائنٹ پھر بچ جائے گا۔ 1 پارہ منزل سبق کی طرف سے اور دوسرا پارہ منزل آخر کی طرف سے سنا جاتا ہے۔ 1 پارہ سنانے کا کم از کم دورانیہ 30 منٹ مقرر ہے تاکہ کوئی جلدی نہ کرے۔ یہ تو بچے خاص طور پہ جب ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں تو 180 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ اب انہیں روکنا ہی بڑا مشکل ہے، اس لیے جو سنا رہے ہیں بالکل صحیح سنا رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو اس کے لیے دورانیہ ایک دیا گیا کہ 30 منٹ، جیسے ہی وہ اس طرح کا کوئی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتا ہے تو اسے بتائیں گے کہ بھائی آرام سے، آپ نے اچھی طرح یہ بات پڑھی ہے کہ آپ نے جب بھی یہ سنانے کا ہمیں کوئی عمل رکھیں گے تو وہ آہستہ، اور اسی طرح جب ادھر بھی سنا رہے ہوتے ہیں تو کم از کم یہ 25 سے 30 منٹ کا دورانیہ ایک لے رہے ہوتے ہیں۔ روٹ میپ فار امپرومنٹ ان تجوید، ان کے لیے تجوید کے اعتبار سے بھی اہتمام کیا جا رہا ہے کہ تجوید کی بہتری کے لیے ہفتہ وار آدھے گھنٹے کی کلاس لی جاتی جس میں تجوید کتاب یعنی قواعد تجوید پڑھائی جاتی ہے، صحیح، کیونکہ وہ تھورولی اس انداز سے تو اگر نہیں نکل کے آئے تو جہاں جہاں مخارج کے حوالے سے پرابلم ہے، مد اور غنہ کے اعتبار سے ہے یا اسے اور کسی چیز کی دقت ہے تو وہ بھی اس کلاس کی وجہ سے جو ہے دور کی جائے۔ قواعد تجوید کلاس میں سافٹ بورڈ پر لکھ کر دیے جاتے ہیں، یعنی مد اور غنہ تو پہلے آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ الحمدللہ 4 5 10 20 دفعہ کرنے کے بعد اس سے فیملیئر ہونا بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جو قواعد ہیں تو ان کو سافٹ بورڈ پہ بھی ان کے سامنے لکھوا کر دے دیا جاتا ہے۔ سبق سناتے وقت اور نیا سبق پڑھاتے وقت قواعد تجوید کا اجرا کروا دیا جاتا ہے، جی ان کو اس وقت بھی پڑھاتے وقت بھی کسی وقت ٹیچر پوچھ لیتا ہے کہ جی یہاں پر کون سا قاعدہ لگا اور کیا چیز ہے۔ سبق سب کی منزل قواعد تجوید کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتے، سے کیا جی بعض اوقات یہ اگنور کر دینا کہ چھوڑو یار ابھی تو منزل سنا رہے ہو، خیر ذرا سپیڈ سے سناؤ اور پھر آگے سنیں گے، تو اس جگہ پہ بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ منتھلی حفظ ایویلویشن کے حوالے سے ہے کہ ہر ماہ کے آخر میں جائزہ ریویو ہوتا ہے جس میں مکمل منزل کی پختگی، تجوید، حسن قرات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ گریڈنگ بھی کی گئی ہے، ان کی ڈائریز پر وہ منتھلی رپورٹ بھی ہوتی ہے، ڈیلی رپورٹ بھی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ چیک بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارے ایچ او ڈی جو اس اعتبار سے حفظ شعبے کے حوالے سے ہیں قاری شبیر صاحب الحمدللہ تلاوت کر رہے تھے، تو انشاءاللہ یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ڈائریکٹ اور بھی انداز سے ان کی اسیسمنٹس کی جا رہی ہوتی ہیں۔ حفظ کے جو ہیں مارکس وہ 70 مارکس رکھے ہوئے ہیں، تجوید کے 20 مارکس اور حسن قرات کے 10 مارکس، ٹوٹل یہ 100 مارکس اس پہ ایویلویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس پہ پروگرس بنائی جا رہی ہے کہ منتھلی اس کا کیا رہا اور ویکلی جو ہے یا ڈیلی بیسس پہ کیا پوزیشن آ رہی ہے۔ بہرحال یہ حفظ ڈائری میں انشاءاللہ تعالی اس کا سارا آپ کو مل جائے گا۔ ماہانہ جائزہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو حافظ آف دا منتھ کا اعزازی درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ سلیش ایک پہن کے گھومتا ہے حافظ آف دا منتھ، الحمدللہ جو نون حافظ ہوتے ہیں ان کے بھی دل میں ذرا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ بھی اچھی بات ہے یہ حفظ کرنا اور ہمیں بھی اس دوڑ میں لگنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ حفظ والی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے لیے بھی ایک باعث افتخار ہوتا ہے اور ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو حاصل کریں، تو الحمدللہ اس انداز سے موٹیویٹ ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ پیرنٹس کے لیے انسٹرکشن ہے، وہ بچے کی غذا اور صحت پر خاص توجہ دیں، صبح کا ناشتہ لازماً کروائیں۔ اچھا یہ ہے بظاہر لگتی ایسے معمولی چیزیں، لیکن اب بلیو کیجیے گا خالی پیٹ اگر بچہ آ گیا اور اس کو جیب میں پیسے رکھ دی تو اس وقت تک کیا پیسے کھاتا رہے گا؟ جب اسے بھوک لگ رہی ہوگی، وہ تو جب بریک ہوگی کچھ ہوگا تب وہ ہوگی، فرینچ فرائز آئیں گی کچھ اور آئے گا، تو اسے خالی پیٹ نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو میک شیور کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں اٹیچ ہیں کہ رات کی سٹنگز وہ کیسی ہوں گی۔ اگر ہم بچے کو حفظ کروانے لگے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو والدین کو خود درست ہونا پڑے گا، جی
لیٹ سیٹنگز جو ہیں وہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گی بچوں کے لیے. ظاہری بات ہے حفظ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ اس میں احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں کہ بچہ حفظ کر لیتا تو والدین کو تاج پہنایا جاتا ہے, والدین ساری رات گھومتے رہیں اور صبح ان کو تاج پہنا دیا جائے. ممکن نہیں, ممکن نہیں. ہم ایسا ایک بڑا خطرناک معاملہ یہ کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں سارے جی؟ میں تو نظر آ رہا ہوں, یہ شاید سافٹ بورڈ نہ نظر آ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, میں نظر آ رہا ہوں. جزاک اللہ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کو میک شیور کریں. پتہ ہے بہت سارے پرابلم صرف انہی چیزوں کے آ رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس وہ اسٹرینگتھ ہی نہیں ہوگی. اور بچے کی غذا اس کو بھی قدرتی چیزوں کی طرف لے کے آئیں, دودھ, شہد, ٹھیک ہے, کھجور, کلونجی, اس طرح کی چیزیں. یہ کوئی ایپ والی چیز نہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے, ورنہ یہی چپس کے پیکٹ ہاتھ میں پکڑا کے بھیج دیتے ہیں, جس سے کیا ہوگا وہ چپس ہی بنے. تعطیل کے ایام میں بچے کی خاص نگرانی کریں, بری صحبت اور برے ماحول سے بچائیں. یہ پیچھے انٹرنیٹ, موبائل گیمز کا ہوا ہوتا, اگر یہ چیزیں وہ ہمارے ہاتھوں میں دیکھا گا کینڈی کرش کھیلتے ہوئے تو پھر وہ بھی حفظ چھوڑ کے کینڈی کرش ہی کھیلے گا. غیر شرعی محافل میں جانے سے اجتناب کریں جن میں اختلاط یا موسیقی ہو. بالکل اس کو بہت بہت کیئرفلی لیں. مطلب ادھر سے حفظ کروا رہے ہیں, ادھر سے آپ اسے مکس گیدرنگ میں لے کے جا رہے ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں اس بچے کا. وہ خود بھی ڈیول پرسنالٹی ہوگا کہ پتہ نہیں اسکول والے صحیح ہیں گھر والے صحیح ہیں, اور زیادہ یہی لگتا ہے کہ گھر والے صحیح ہیں کیونکہ یہ پیسے دیتے ہیں اسکول. یہ دیکھ لیجئے, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں اگنور کر دی جائیں, یہ چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس سے میک شیور کریں. بہت سارے جگہوں پر تو اسے مسٹ رول کے طور پر لیا جاتا ہے کہ اگر آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پہلے شیورٹی دیں گے تو ہم آپ کے لیے حفظ کا بچہ لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جی یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اس میں بہت ساری ایفرٹس لگ رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی جو اللہ نے چاہا آپ کے سامنے بچے آئیں گے, محض اللہ تعالیٰ کا کرم فضل اور احسان ہوگا. بندوں کی ایک کوشش ہے ادنا سی, اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس سٹرکچر میں اس ادارے کو توفیق بخشی, اس کے اساتذہ نے دن رات کام کیا, اللہ کا فضل ہوا, بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا, بچوں کے والدین کے دل میں رحم ڈالا, اور یہ سارا معاملہ مل ملا کے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے میں کوئی رزلٹ کی صورت میں آ جائے گا. ورنہ انسانی جدوجہد اور کوشش جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ وہ اس کاموں کو کر سکے. غیر شرعی محافل سے جانے سے اجتناب کریں اور جن میں اختلاط یا موسیقی ہو. اگر والدہ خود نہیں پردہ کریں گی تو بچے کو حفظ کیا کروائیں گے؟ سورہ نور نہیں پڑھتا, سورہ عذاب نہیں پڑھتا, تو وہ ظاہر بات ہے سوال کرے گا آپ سے. بچوں کو لباس ساتر پہنائیں, بچیاں ہیں تو اسکارف ہوں, پورا لباس ہو زبردست, بچے ہیں تو وہ الحمدللہ شرعی لباس کے ساتھ ہوں, اور اساتذہ کا ادب کرنا سکھائیں. اگر گھر میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی آپ کے ٹیچر کو نہیں پتہ چلتا تو بیٹا 10 قدم آگے بڑھ کے بتائے گا جی بالکل نہیں پتا, میرا تو خیال ہے نہ ٹیچر کو پتا نہ آپ کو پتا, آپ سب مل کے مجھ سے پوچھا کریں. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات عرض کر رہا ہوں. کیوں کہ جیسے ہی آپ یہ دیتے ہیں بچوں کو چوائس کہ بھئی تمہارے بڑوں کو نہیں پتا, تو وہ پھر ایسے ہی ایویلویٹ کرتے ہیں, وہ سب کو اگنور کر دیتے ہیں. سورہ یوسف میں ویسے ایک جگہ پہ یہ بات آئی ہے, اس جگہ پہ یہ کہ ابا جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یوسف سے اتنی محبت کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ پھر ہمیشہ ایسا ہی انداز بنتا ہے کہ جس میں اساتذہ اور ٹیچر سب بھی اور والدین سب یہ کہتے ہیں. رات کو جلدی سونے کا ایک معاملہ حفظ کرانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جلدی سوئیں, اور صبح اٹھ کے اپنے سبق کو وہ ریوائز کرتے ہوئے اسکول پہنچے, تو اللہ نے چاہا پھر شاید اسکول آ کے ریوائز کرنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں چاہیے. صبح کا ٹائم بڑا فریش ہے, اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا بھی کی ہے. مغرب تا عشاء حفظ کا سبق یاد کرنے اور فجر کی نماز کے بعد سبق کی دہرائی کو یقینی بنائیں. اسکول میں حاضری اور وقت کی پابندی کا اہتمام کروائیں. غیر حاضری یا تاخیر حفظ کی تعلیم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس بات کو سمجھیے گا. مرضی سے لے کے چلے گئے, گھوم پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, 15 دن کی چھٹی, تو اب جب وہ بچہ آئے گا تو وہ کسی کام کا رہے گا, اور اس وقت ہم یہ گیلا کریں جی ہم نے تو حفظ کے لیے جمع کروایا تھا, تو ایک سینس لیس بات بنے گی. بھئی حفظ کے لیے تو ایک دن کی چھٹی نہیں ہم کر سکتے, آپ 15 دن کی بات کر رہے ہیں اور بغیر کسی انفارمیشن کے. تو انشاءاللہ ان چیزوں کا بڑا زوردار اہتمام کیجئے. تعلیمی معاملے سے متعلق کوئی اصلاح طلبات ہو تو بچے کو یومیہ حفظ ڈائری میں ہدایت از والدین کے خانے میں تحریر, مطلب آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز بہتر سمجھتے ہیں یا اس انداز سے کچھ بہتری آ سکتی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی شیئرنگ کے ساتھ رکھا جائے گا. والدین سے ماہانہ مشاورت و ملاقات اور حفظ پروگرام کا ضروری حصہ ہے. الحمدللہ جیسے آپ بچوں کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں, اسی انداز سے آپ اس کے بعد بھی ملنے کا بچوں کے اعتبار سے اہتمام رکھیں, ان کے حفظ کے متعلق سے دیکھیے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے. کل کو یہ القرآن حجت لک او علیک, یہ تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. تو اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے لیے اس قرآن کو حجت بنانے کی توفیق عنایت فرمائے.